الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم لي خمسة عطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان علی رسول سبحان اللہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے بیشتر مناسب اور بہتر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا مدینہ راحت قلب و سینہ عین التقا شمس الضحا بدر الدجا جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود و کرم جس کے چہرے کو رب نے والضحا کہا، جس کی زلفوں کو رب نے واللیل اذا سجا کہا، جس کی آنکھوں کو خدا نے مازاق کہا، جس کے ہاتھوں کو خدا نے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہا، جس کے سینے کو خدا نے الم نشرح لک صدرک کہا، جس کے ذکر کو خدا نے ورفعنا لک ذکرک کہا، جس کے دل کو خدا نے یاسین کہا، جس کے پیکر کو خدا نے مدثر و مزمل کہا، جس کے قدم ناز کو خدا نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہا ہے، اس کے وجود ناز کو خدا نے نورم من نور اللہ کہہ دیا ہو۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ سجدہ کرنے کی کیفیت میں ہے، نہیں کرے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ میرا خاندان ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے معلوم ہے رات کا 12:30 بج چکا ہے اور آپ کے چہرے پر بھی پورے 12 بج رہے ہیں، مگر افسوس خیر اجمیری چچا نے مجھے بلایا ہے، ان کی محبت میں یہ فقیر بھی چلا آیا ہے۔ آصف صاحب کی محبت کی زنجیریں ہمہ وقت میرے قدموں میں پڑی رہتی ہیں، جس وقت یہ مجھے طلب کرتے ہیں میں بھی لبیک کہتا ہوا حاضر بارگاہ ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا دوستی بھی کچھ ایسی ہے اور بے تکلفی کا معاملہ ہے الحمدللہ، تو منع نہیں کیا جا سکتا، مگر میں اتنی دیر سے اجمیری چچا کا نام سن رہا ہوں، وہ چچا مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ میں سوچ رہا ہوں اگر اجمیری چچا مجھے دکھائی دے تو میں بغداد معلیٰ کا سفر کروں۔ دیکھو 12:30 بجے تھوڑے ہو مگر مکمل، تھوڑا میں بولوں تھوڑا تم بولو، میرا بھی کام چل جائے تمہارا بھی کام چل جائے، اگر نہیں بولو گے تو میں بھی موڈ میں ہوں صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ اور اجمیری چچا میرا ایک مشورہ آپ دھیان سے سنیں، آئندہ سال جب انشاءاللہ یہ آپ محفل کو سجائیے گا تو کھانا جلسے کے بعد رکھیں۔ جی 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 ہاں کھانا جو ہے وہ جلسے کے بعد رکھیے گا۔ جتنے آئے تھے غوث اعظم کا لنگر کھا کر چلے گئے، حق ہے، مگر حقیقت بولوں یہ بات حقیقتاً علی المبنی ہوگی۔ آئے کھایا اور چلے گئے، دل میں غوث اعظم کی محبت نہیں، اگر ہوتی تو ٹکے رہے۔
ٹکے رہے. بھائی ان کے نام کا کھایا، ان کو پڑھو گے کب، ان کو سنو گے کب؟ بے شک. ہم نے غوث اعظم کے نام کے نہ جانے کتنے مرغے ذبح کر دیے، کتنے بکرے ذبح کر دیے، کتنی بریانی کی ڈیگیں پکا لی اور کھا کر کے ہضم کر لی، مگر افسوس ہم غوث اعظم کے نقش پا کو نہ پائے. بے شک. افسوس 365 دن ہمارے علماء ہر چوراہے پر مائک لے کر کے تقریر کر رہے ہیں، مگر عوام میں سدھار نہیں پیدا ہو رہا. کیوں؟ ہم صرف کھانے کے لیے آئے ہیں کیا؟ پینے کے لیے آئے ہیں کیا؟ نہیں میرے پیارے، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھڑی میں 12:30 بج گیا، غالباً 1:15 تک میری تقریر ہوگی، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، آصف بھائی کی دعا ہوگی، ہم سب اپنے نرم بستروں پر جا کر سو جائیں گے. بولو زور سے بولو، مرغے کا اثر دکھائی نہیں دے رہا، زور سے بولو. فارمی مرغا تھا کیا، دیسی نہیں تھا؟ اور کس کے، زور سے بولو یار. ہاں تم سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں، پتا؟ ہاں لگ رہا ہے نا بھی. اللہ سلامت رکھے آپ. مگر افسوس فجر کی نماز ہم لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے. غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں غوث اعظم کے پکے چاہنے والے ہیں، مرید ہیں ان کے. تو یار جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. یہی محبت کا تقاضا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا. کون کون ہے جو غوث اعظم سے محبت کرتا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نیچے کرو. عشاء کی نماز کس نے ادا کری؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. یہ بات ہے، یہ ہمارا مسلمان ہے، یہ ہم سنی ہیں. یہ سنی نہ پوری طریقے سے سن ہو چکا، بلکہ یہ سنی نہیں ہے، بس اب کیول ٹنی بچا. سنی نہیں ہمیں یار، ہم لوگ سنت والے سنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس وقت تم رسول کی اداؤں کو اپناؤ گے تو غیر بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ 1500 سال کے بعد جب غلاموں کے چلنے کا یہ انداز ہے تو 1500 سال پہلے ان کے آقا کے چلنے کا انداز کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کری ہے، مجھ سے پہلے مصباحی صاحب نے اپنے ایک مدلل تقریر حدیث و قرآن کی روشنی میں سماعت فرمائی. ایک اور مولانا عبد الجبار صاحب کی تقریر سماعت کری. اب یہ چھوٹا سا مولانا آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے گلدستہ بنا کر. 1.5 گھنٹے تک تعزیہ بنا کر رکھا گیا. دیکھو اس کے بعد 12:30 بجے مجھے مائک تھمایا گیا. اللہ سلامت رکھے آپ سب کی محبت. آج ہر انسان، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے نیک اولاد مل جائے. ہر انسان نیک اولاد کا متمنی ہے، خواہش مند ہے. اس کی یہ آرزو ہے، اس کی یہ تمنا ہے کہ میرے گھر میں نیک اولاد آ جائے. مچل کے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی بات ہے نا. کون نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں نیک اولاد نہ آئے؟ ہر کسان کی تمنا ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا نیک ہو جائے. اسی لیے آصف بھائی کے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے ہوگے، مصباحی صاحب کے پاس پانی دم کروانے کے لیے آتے ہوگے، حافظ صاحب کے پاس گنڈا بنوانے کے لیے آتے ہوگے. مولانا صاحب ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے. مولانا صاحب پانی میں دم کر کے دے دیجئے، مجھ کو جو ہے کوئی گنڈا بنا کر کے دے دیجئے، کوئی تعویذ بنا کر کے دے دیجئے. پوچھا کیوں بھائی؟ کہا ضرورت پڑ گئی. کہا حضرت میرے بیٹے
کی ولادت ہونے والی ہے، میرا شہزادہ یا میری شہزادی میرے گھر میں آنے والی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ دنیا میں آئے تو عاشق مصطفیٰ بن کر کے آئے، اس لیے آپ کوئی تعویذ بنا کر دے دیجئے۔ مگر میں یہ بات کہنے لگا ہوں، نیک اولاد علم کی بنا پر نہیں پیدا ہوتی ہے، نیک اولاد تقوی اور طہارت کی بنا پر نہیں پیدا ہوتی ہے، نیک اولاد حلال کھانے کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے گھر میں نیک اولاد جنم لے لے، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ مفتی صاحب کے گھر میں نیک اولاد آ جائے، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ سید صاحب کے گھر میں نیک اولاد آ جائے۔ تو پتہ چلا نیک اولاد علم کی بنا پر نہیں ملتی ہے، حلال کھانے سے ملا کر۔ سبحان اللہ۔ مگر نیک اولاد کب پیدا ہوگی؟ جب ہمارے ماں باپ ہماری ماں بہنیں بھی نیک اور متقی ہوں گی۔ مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ ابھی بہت دیر سے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ 4-5 بچے ادھر ادھیا رہے تھے، قاعدے سے ایک دم شور شرابہ کر رہے تھے، کوئی غبارہ پھلا رہا، کوئی سیٹی مار رہا، کوئی کہکہے لگا رہا، کوئی تالیاں بجا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کسی اور کا اثر نہیں، یہ بس فقط موٹو پتلو کا اثر ہے۔ اللہ، یہ کس کا اثر ہے؟ ٹام اینڈ جیری کا اثر ہے۔ کاش اگر بچپنے میں تم نے اس کو موٹو پتلو نہ دکھایا ہوتا، ٹام اینڈ جیری نہ دکھایا ہوتا، ڈوریمون والا کارٹون نہ دکھایا ہوتا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے نغمے سنائے ہوتے، غوث اعظم کی کرامت سنائی ہوتی، امام حسن مجتبیٰ کے واقعات بتائے ہوتے، غوث اعظم کی باتیں بتائی ہوتی، تو تیرے گھر میں یقیناً کوئی پکا شہدائی پیدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، سید اظہر صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا علم کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ بہت عمدہ ماشاءاللہ، رحمت رکھے حق ہے۔ تھوڑا سا شارٹ نعرہ لگائیے، وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں میرے پاس۔ ضروری نہیں ہے، ایک مثال سے اخروٹ ہر زمین پر نہیں پیدا ہوتا ہے، بے شک، سیب ہر زمین پر نہیں پیدا ہوتا ہے، زعفران ہر زمین پر نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص اور خاص مٹی ہوتی ہے۔ پتہ چلا سیب کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کشمیر کی وادی میں پیدا ہوتا ہے۔ زعفران کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کشمیر کی وادیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ کھجور کہاں پیدا ہوتا ہے؟ عرب کی وادیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ میں بلا تشبیہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے اخروٹ ہر زمین پر نہیں پیدا ہوتا ہے، زعفران ہر زمین پر نہیں پیدا ہوتا ہے، سیب ہر زمین پر نہیں پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ بھی ہر کوکھ سے واہ 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 واہ، بہت خوب ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا۔ باپ گانجا پھونک رہا ہے، باپ سٹے بازی کر رہا ہے، باپ کٹے چلا رہا ہے، باپ جھوٹ بول رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، عیاریاں کر رہا ہے، اور وہ اس کی بیوی جو گھر میں جو ہے وہ ممبئی کی ہیروئن کو ڈانس دیکھ رہی ہے۔ جب گھر میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو روٹی بنانا ہے تو بچے کو موٹو پتلو لگا کے دے دیا، ڈوریمون لگا کے دے دیا، کانوں میں ڈٹی لگا کر کے جب بچوں کو دودھ پلایا جائے گا تو مجھے بتاؤ وہ بچہ بڑے ہو کر کے کیا غوث اعظم کا غلام بنے گا یا کسی ممبئی کا نچنیاں دیکھنے والا ہیرو پیدا ہوگا؟ حق ہے، بے شک حق ہے۔ کاش بچپنے میں تو نے ڈھٹی لگا کر کے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے اس کو نبی کی نعت سنائی ہوتی، غوث اعظم کی منقبت سنائی ہوتی، مگر نہ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تھپکی دیتی جا رہی، سو جا سو جا سو جا، گانا گاتی جا رہی، سو جا، تو کیا ہوگا بھائی صاحب؟
ہمارے گھر میں بھی کوئی یو ہنی سنگھ ہی پیدا ہو. دیکھو دیکھو نوجوانوں کے چہرے پر ہنسی آ رہی ہے نا. یہ سب سمجھتے ہیں, یہ سب سمجھتے ہیں. ہاں, سب سے پہلی کوئی درسگاہ ہوتی ہے تو وہ ماں کی کوکھ. سبحان اللہ, حق ہے ماشاء اللہ. سب سے پہلا کوئی اگر مدرسہ ہوتا ہے تو وہ ماں کی کوکھ ہوا کرتی ہے. بے شک. اور جملہ نوٹ کرو, علم اگر مرد کے اندر ہوتا ہے تو فقط چوکھٹ تک رہ جاتا ہے. بے شک. علم اگر مرد کے اندر ہوتا ہے تو وہ چوکھٹ تک رہ جاتا ہے, مگر جب اگر علم عورت کے اندر ہوتا ہے تو وہ نسلوں تک چلا جاتا ہے. واہ واہ واہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ, حق ہے. ہر انسان خواہش مند متمنی ہے میرے گھر میں نیک اولاد پیدا ہو, میرے گھر میں نیک اولاد پیدا ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک نوجوان ہے, کڑیل نوجوان ہے. اللہ اکبر. علامہ ارشد القادری کا اگر سہارا لے کر میں بیان کرنے لگوں تو اللہ اکبر, قد و خال کے اعتبار سے لمبے چوڑے ہیں, دبلا پتلا وجود ہے, چوڑا سینہ ہے, رنگ میں ملاحت ہے, سفیدی ہے, خوبصورتی ہے, پیشانی ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کی چاند کی طریقے دمک رہی ہو, دونوں ابرو آپس میں گلے مل رہی ہیں. اسی کو امام حسن مجتبی کی اولاد کہا جاتا ہے. وہ نوجوان جب بالغ ہوا, بالغ ہونے کے بعد وہ ہمیشہ روزے سے رہتا تھا. ایک دن بھی اس کا روزہ قضا نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے علماء کی بارگاہ میں, اپنے اکابرین کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے یہ درس لیا تھا کہ کوئی عبادت ہو کسی کے بدلے میں جنت مل جاتی ہے, کسی کے بدلے میں نیکی مل جاتی ہے, کسی کے بدلے میں ثواب مل جاتا ہے, مگر روزہ فقط ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں عرض کیا گیا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. وہ روزہ ایک دن بھی قضا نہیں کرتا ہے. وہ نوجوان کڑیل, اللہ اکبر, تقوی کا یہ عالم, تقوی کا یہ عالم ہے کہ تقوی بھی اس پر ناز کر رہا ہے, تقوی بھی اس پر ناز کر رہا ہے. اللہ اکبر. وہ نوجوان ایک دن سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکل کے سفر کرنے کے لیے چلا گیا, اور جاتے وقت جب مغرب کا وقت ہوا, کیونکہ وہ روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں جب اس کے حسن کو دیکھا تو روزے کی برکتوں نے اس کے حسن میں اور 4 چاند لگا دیے تھے. اللہ اکبر. مغرب کا وقت قریب آیا, بھوک کی شدت نے ستانا شروع کیا, پیاس کی شدت نے ستانا شروع کیا. مؤذن نے اذان پکار دی, کانوں میں اللہ اکبر کی صدا پہنچتی ہے. اس نوجوان نے کہا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے, چلو روزہ کھول لوں. اس کے ساتھ نہ تو کوئی سامان تھا, نہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء موجود تھی. اس نے کہا کیا کروں, سامنے ایک دریا بہ رہا تھا. اس نے کہا چلو میں پانی پی کر کے روزہ کھول لیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہوں. وہ کڑیل نوجوان جب دریا کے قریب جاتا ہے, اللہ اکبر, اس کے دونوں ہاتھوں چلو بن گئے ہیں اور چلو میں اس نے پانی کو اٹھایا ہے. تقوی کا عالم دیکھیں, اتنا اعلیٰ مقام پر فائز ہے وہ کڑیل نوجوان کہ اللہ اکبر, اس کے پاس کوئی کٹورا اور چھال بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بات جانتا ہوگا جب اللہ نے یہ 2 ہاتھ مجھے چلو بنانے کے لیے دیے ہیں تو مجھے پھر کٹوری کی کیا ضرورت ہے, یہ فضول ہے. وہ نوجوان جب دریا میں ہاتھ مارتا ہے اور مارنے کے بعد پانی سے وضو, پانی سے روزے کو کھولتا ہے تو بھوک کی کیفیت ہوتی ہے. ہمارا اور آپ کا بھی روزہ ہوتا ہے, اگر مؤذن صاحب کیول 10 سیکنڈ لیٹ کر جائے تو مؤذن صاحب کو 50 باتیں سنائی دی جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور ادھر مؤذن صاحب کیول اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں, پورا دسترخوان صاف ہونے لگتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا یہ عالم ہے, مگر اس کڑیل نوجوان کو دیکھو جس پر تقوی بھی ناز کر رہا ہے. بھوک لگی ہے, بھوک اتنی شدت کی بڑھ گئی, نہ تو اب ذہن میں کوئی بات آتی ہے, نہ دل میں کوئی بات انگڑائی لیتی ہے. وہ نوجوان نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب بہ رہا ہے. دریا میں کیا ایک سیب بہ رہا ہے, بولو, ایک سیب بہ رہا ہے.
اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں، فتویٰ لو، دریا میں بہنے والی چیز کسی کی ملکیت نہیں، بے شک کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ اس نوجوان نے دیکھا لال لال سیب ہے، بھوک شدت ستا رہی ہے، چلو ایسا کرتا ہوں یہ سیب کو اٹھاتا ہوں اور اپنی بھوک کو ختم کرتا ہوں۔ اس نوجوان نے دریا میں ہاتھ مارا اور مارنے کے بعد اس سیب کو ہاتھ میں لیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً اس کو منہ کے حوالے کر دیا۔ جب وہ سیب اندر پہنچا کچھ سکون اور قرار محسوس ہوا، باڈی کچھ ریلیکس ہوئی اپنے آپ میں، تو وہ نوجوان سوچنے پر مجبور ہو گیا، اللہ اکبر، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کس کے باغ کا سیب کھا لیا۔ اب اگر یہ میرے گلے سے اتر کے میرے پیٹ میں جائے گا اور پیٹ میں جانے کے بعد جب وہ آبزرو ہوگا تو اس سے خون کی بوند پیدا ہوگی اور وہ خون کی بوند حرام ہو جائے گی، اور جب وہ حرام خون میری باڈی میں رقص کرے گا تو پورے جسم کے خون کو وہ حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے جسم کا خون حرام ہو جائے، میں جا کر کے معافی مانگوں گا۔ یہ کس کا سیب ہے؟ اللہ اکبر، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دریا میں بہتی ہوئی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی ہے میرے پیاروں، مگر وہ نوجوان کا تقوی کا عالم تو دیکھو کہ تقوی بھی جس پر ناز کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ سیب کس کا ہے؟ میں جا کر پتہ ضرور کروں گا۔ اللہ اکبر، وہ پیچھے بیک آیا اور آنے کے بعد کہا جدھر سے یہ سیب بہ رہا تھا یقیناً ادھری کا سفر طے کر لو، کوئی نہ کوئی رستہ ضرور مل جائے گا، کوئی نہ کوئی ایڈریس اور پتہ ضرور مل جائے گا۔ اس نوجوان نے بیک ہو کر کے ادھری کا سفر طے کر لیا۔ کچھ کوسوں میل جب سفر کرا تو کیا دیکھا کہ اسی دریا جو بہ رہا تھا اسی میں کچھ سیب کی ڈالیاں جو ہیں وہ جھکی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر، اس نوجوان نے کہا مانو یا نہ مانو یقیناً یہ سیب جو ہے جو میں نے کھایا ہے یہ اسی دریا سے جو بہ رہا تھا یہ اسی باغ کا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جھٹ سے دروازے پر نوک کیا، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا حضور میں آپ کا جو ہوں گنہگار ہوں، دروازہ کھولیں۔ دروازے کو کھولنا تھا، اللہ اکبر، جس نے دروازہ کھولا تھا وہ ذات بھی شایان شان تھی، اور جس کے لیے دروازہ کھولا تھا وہ بھی شایان شایان تھی۔ او میرے پیاروں، جب دروازہ کھلا بس فرق اتنا تھا جس نے دروازہ کھولا تھا اس کی داڑھی مکمل سفید ہو چکی تھی، جس کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا اس کی داڑھی مکمل سیاہ اور کالی تھی۔ اللہ اکبر، سلام کیا السلام علیکم، جواب ملا وعلیکم السلام، کون؟ کہا میں مسافر ہوں، روزے کی حالت میں تھا، ایک دریا میں سیب پایا، میں نے سوچا کہ یہ سیب کس کا ہے، میں چل کر کے معافی مانگ لوں۔ اللہ اکبر، بابا کا ذہن ٹھنکا، کڑیا نوجوان، 22 سال کی عمر، تقوی کا یہ حال، ایک سیب کی معافی کرانے کے لیے اتنی دور، یقیناً یہ کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عام نہیں ہو سکتا۔ اور چہرہ دیکھو تو سبحان اللہ، اگر 14ویں صدی کا مجدد اس وقت اس چہرے کو دیکھ لیتا تو یہ کہے بغیر نہ رہ پاتا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، ذکر غوث اعظم۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، حق ہے۔ بابا نے کہا ذہن میں، نا جو آیا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، واہ واہ واہ، بے شک، بالکل خاص ہے، یہ کوئی عام نہیں ہو سکتا۔ کہا بابا بس مجھے معاف کر دو، اس سے پہلے کہ وہ سیب خون کی بوند بن جائے اور وہ حرام خون میرے جسم میں تبدیل ہونے لگے، اس سے پہلے میری معافی کر دو۔ بابا نے رنگ بدلے،
مجھے ایک بات یاد ہے، جس طریقے سے حضرت آدم کو گندم کھلا کر کے بھیجنا کہیں اور مقصود، توجہ رہے علماء کی خاص توجہ، جس طریقے سے حضرت آدم کو گندم کھلا کر کے بھیجنا کہیں اور مقصد تھا، اسی طریقے سے اس شہزادے کو سیب کھلا کر کے بھیجنا واہ 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 واہ، حق ہے، بہت خوب، حق ہے، ماشاءاللہ، اور مقصد۔ واہ واہ واہ، بہت اب میں اس پر بحث نہیں کروں گا ورنہ دوسرا فلسفہ ہو بے جائے، شک، بات ادھر چل رہی ادھر ہی سفر کروں، گھڑی میں 1 بج رہا، مجھے بھی سفر کرنا ہے میرے پیاروں۔ نا بابا نے کہا تم نے سیب کھایا، غلطی کری، یہ ڈانٹنے کا انداز ہے مگر حقیقت ڈانٹا نہیں جا رہا، بے شک، نا ڈانٹا نہیں جا رہا۔ کہا تم نے سیب کھایا، جی بابا غلطی کری، ہاں مجرم ہوں، ہاں گنہگار ہو، ہاں سزا ملنی چاہیے، بالکل۔ تو کہا جو سزا دیں گے میں منظور کر لوں گا، بس ایک سیب کی معافی کر دو۔ آج ہمارے نوجوان طبقہ ٹھنڈیوں کا دن آ رہا ہے، مونگ پھلی کے ٹھیلے پر جا کر کے مونگ پھلی کا ریٹ لیتے لیتے 50 گرام اندر کر لیتے ہو، بے شک، اندر کر لیتے ہو، پوچھتے جا رہے ہو، ریٹ کھولتے جا رہے ہو، پوچھتے جا رہے ہو، کھولتے جا رہے ہو، وہ بھی اندر ہی اندر کھول رہا ہے، لے گا کہ نہیں لے گا، لے گا کہ نہیں لے گا، 20 روپے کی تو ایسے ہی کھا گیا، بار بار ریٹ پوچھ رہا ہے۔ او میرے پیارے یقین مان، اللہ کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اس کا بھی حساب تجھے میدان محشر میں دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو غوث اعظم کے چاہنے والے ہو، ماننے والے ہو، ان سے محبت کرنے والے ہو، ان کے عقیدت مند ہو، اگر تم حقیقت ان کے عقیدت مند ہوتے تو مونگ پھلی کے ساتھ ایسا فیل نہ کرتے۔ بے شک، حق ہے، آم لینے جا رہے ہیں بھائی صاحب، ایک آم کہہ رہے ہیں چوس کے دکھاؤ کیسا لگ رہا ہے، پہلے چوسیں گے بھائی پھر دیکھیں گے کیسا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے پیسے کون دے گا؟ تمہارا باپ دے گا پیسہ اس کو؟ نہیں، اس کا پیسہ نہیں جوڑے تو بیچارہ سیب والا تو آدھا ایسے ہی مر گیا۔ اگر ہر گراہک اس کے پاس آئے اور ایک ایک سیب اس کو کھانے کے لیے دیتا جائے تو اس کے بعد کیا خاک بچے گا؟ بتاؤ میرے پیار، اس کا بھی حساب تم سے ہوگا، اس کا بھی حساب تم سے ہوگا۔ آج کے بعد یہ طے کر لینا، نومبر شروع ہونے والا ہے، مونگ پھلی کا سیزن آنے والا ہے، کوئی بھی مونگ پھلی چوری نہیں کرے گا، یہ طے کر لینا آج کے جلسے میں۔ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ بے شک، دیکھ رہے ہیں، اگر ایمان ہے تو یقین ہے غوث اعظم آئے ہیں اس میں، اور کیوں نہیں آئیں گے آپ، کیوں نہیں آئیں گے؟ غوث اعظم کے ایک نہیں 2 شہزادے موجود ہیں۔ واہ واہ واہ، تحدیث نعمت کے طور پر، میں فقط اپنی تعظیم نہیں کرانے لگا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر کہا سزا ملے گی، جی بابا سزا دے دو، تم بولو تو میں تمہارے پیر دباؤں گا، تمہارے سر میں تیل کی مالش کروں گا، تمہارے گھر کی صاف صفائی کروں گا، تمہارے کپڑوں کو دھوؤں گا، تمہارے باغ کی رکھوالی کروں گا، پودوں کو پانی دوں گا، گڑائی اور سچائی بھی کروں گا، بس بابا ایک سیب معاف کر دو، ایک سیب کی معافی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا ٹھیک ہے، جب معافی کا دن آئے گا تو بھی معافی بھی دیکھی جائے گی، مگر آج سے تم میرے پیڑ کی رکھوالی کرو، میرے باغ کی رکھوالی کرو۔ وہ نوجوان تیار ہو گیا۔ اب 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینہ گزرا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، ایک کتاب کے مطابق 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اچھا بابا کو بھی دیکھو، جملہ نوٹ کرنا، اچھا لگے تو محبت سے بولنا، ایک سیب کی معافی نہیں کر رہے ہیں بابا، ایک سیب کی بابا معافی نہیں کر رہے ہیں، اور ڈیلی اپنے باغ میں بیٹھا کے درجنوں سیب کھلا رہے ہیں، ڈیلی درجنوں سیب کھلا رہے ہیں، ایک سیب کی معافی نہیں کر رہے ہیں نا۔ یہ بھی دیکھو انداز کتنا نرالا، بزرگوں کا معاملہ بڑا الگ ہوتا ہے یار، بزرگوں کا معاملہ بڑا نرالا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 12 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ نوجوان آیا، بابا 12 سال ہو گئے، اب تو معاف کر دو۔ کہا ابھی بھی پوری معافی نہیں ہوئی ہے۔ کہا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا رانگ نمبر لگ گیا،
آیا تھا سیب کی معافی کرانے شادی؟ اچھا معاف کر دو گے؟ ہاں کر دوں گا. پکا؟ ہاں پکا. ٹھیک ہے شادی بھی کر لوں گا. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. شادی بھی کر لوں گا. ٹھیک ہے بھائی لیکن اس سے پہلے لڑکی کے اوصاف بھی تو سن لو. ٹھیک ہے بھائی بتائیے. کہا وہ آنکھوں سے اندھی ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, منہ سے گونگی ہے, کانوں سے بہری ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, یہی میری بیٹی ہے, اسی سے تم کو شادی کرنی ہے. آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا یا اللہ یہی ماڈل میرے لیے بچا کے رکھا تھا, یہی پیس میرے لیے بچا تھا. اے اللہ نہ کام کی نہ کاج کے دشمن اناج کے. کروں گا کیا اس کا؟ نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی, نہ منہ سے بول سکتی, نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتی, نہ کانوں سے سن سکتی, نہ پیروں سے چل سکتی. اس کا کیا کروں گا میں؟ بارے نوجوان تیرے تقوی کو میرے ماں باپ قربان, تیرے تقوی پر میرے ماں باپ میری آل اولاد قربان. کہا کروں گا مگر معافی کرو گے نا؟ ہاں معاف کر دوں گا. شادی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے شادی ہو گئی. توجہ رہے توجہ رہے میری ماں باپ نے سن نہیں, توجہ رہے. شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, عقد مسنون پا لیا گیا, ایجاب و قبول ہو گیا. اب وہی بزرگ بابا اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر کے بستر عروسی پر چھوڑ رہے ہیں. معلوم ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے رسول پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بستر عروس علی پر چھوڑا تھا, اسی طریقے سے اس بابا نے ثانی فاطمہ کو بستر عروسی پر بٹھایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, جشن غوث الورا کانفرنس, جشن غوث الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. واہ 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 بہت بہت ماشاءاللہ. بستر سبحان اللہ. اسی طریقے سے وہ نوجوان وہ بابا اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر کے بستر عروسی پر چھوڑ آیا. بے شک کہا نوجوان جاؤ کچھ تمہارے حقوق ہیں اس کو ادا کرو. نوجوان نے کہا جس سے نکاح ہوا ہے وہ تو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, منہ سے گونگی ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے. میں اس سے کیا بات کروں گا مگر سلام کرنا میرے آقا کی سنت ہے, میں سلام ضرور کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام ضرور کروں گا. وہ نوجوان اندر پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اتنا کہنا تھا, جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اتنا کہنا تھا نوجوان حیران, یا اللہ ایک غلطی اور نہ ہو جائے. ایک غلطی تو کر لیا, اس کی اتنی بڑی سزا, دوسری غلطی نہیں ہونی چاہیے. مگر جواب آیا کہاں سے؟ میاں نے تو بتایا تھا جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ تو آنکھوں سے اندھی, منہ سے گونگی, پاؤں سے جو ہے وہ لنگڑی ہے. جواب کہاں سے آیا؟ اس نوجوان نے جب چہرہ دیکھا اللہ اکبر, ایسا لگتا تھا 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا. 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو. اس بستر عروسی پر ایسا لگتا تھا کہ جو ہے علامہ ارشد القادری کا اگر سہارا لے کر میں بیان کروں, اگر اس کے بال نہ ہو جیسے مانو سنبل کا پودا ہو, اس کی آنکھیں نہ ہو جیسے نرگس کا پھول ہو, اس کے رخسار نہ ہو جیسے کسی جھیل میں کمل نے مسکرا دیا ہو, اس کے ہونٹ نہ ہو جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو, اس کے ہاتھ نہ ہو جیسے روئی کا گلدستہ ہو, اس کی رفتار نہ ہو جیسے مانو ہرنی کی چال ہو, اس کے دانت نہ ہو جیسے یاقوت کے دانے ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا لگتا تھا کہ حسن کی ملکہ سراپا آ کر بستر عروسی پر بیٹھ گئی ہو. چلمنے خرد پردہ ہٹا ہٹا کر حسن کی بلائیں لے رہی ہو. آنکھیں ایسے معلوم ہوتی ہیں کہ آسمان کی جتنی چیلیں ہیں ان آنکھوں میں آ کے سما گئی ہو. وہ حسن اللہ اکبر. نوجوان نے کہا یا اللہ، یا تو پھر میں غلط کمرے میں آ گیا، یا تو پھر دلہن میں ہیرا پھیری ہو گئی. دلہن ہیرا پھیری ہو گئی. اس نے کہا اب رات ہو گئی ہے، کیا کروں؟ مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. سجدہ کرنے لگا. نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز. بیوی نے دیکھا اللہ اکبر، حسنی تیور یہ بول رہا ہے کہ نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، تو پھر میں بھی حسینی تیور، میں بھی حسینی تیور ہوں. انہوں نے بھی پیچھے مصلی بچھایا اور بچھانے کے بعد نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز شروع. اللہ اکبر. پتا چلا جب مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو بابا کے دروازے نہ جاؤ، اللہ کے گھر آ جایا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. باباؤں کے چکر نہ کاٹو، تعویذ اور گنڈے میں اپنا وقت برباد نہ کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور وہ قرآن ہمارے کتاب جو ہے بسم اللہ کی بات سے شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے. با کو سین میں ملاؤ تو ہوتا ہے بس، اور سین کو ملاؤ تو ہوتا ہے سب. ہمیں جب سب اسی میں ہے بس تو کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو یار. مولا کائنات حضرت کرار قوت پروردگار حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا ناکا بھی کھو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اپنی اللہ. مجبوریوں کے لیے بابا کے جا کر کے چکر کاٹ رہے ہو یار. مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا ہے. سجدے سے اپنی پیشانیوں کو گرم کر لو. قسم رب کعبہ کی اٹھا کر کہتا ہوں، اور بات اگر غلط نکل جائے تو سید ازہر اشرفی کا میدان محشر میں دامن کھینچ لینا. اتنا بڑا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، علماء بیٹھے میری تائید کریں گے کہ اگر 2 آنسو ندامت کے اللہ کے گھر میں تم نے سجدے میں بہا دیے تو محشر میں میرا رب اپنے دریے کے کرم. واہ واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ. جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس. سید اظہر صاحب قبلہ، سید اظہر صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ. واہ واہ واہ. حق ہے. ندامت کے 2 آنسو اگر رب کی بارگاہ میں بہاؤ، میرا رب کرم کے دریے کو بہا دے گا. سبحان اللہ. بے شک. یار کہاں پڑے ہوئے ہو؟ آؤ اپنی مسجدوں کو آباد کریں. پھر سے اسی طریقے سے ہم مسلمان ہو کر کے دکھائیں جس طریقے سے ہم مسلمان ہوا کرتے تھے. ہم کیسے مسلمان تھے اور کیسے ہو گئے؟ او میرے پیاروں، تم وہی مسلمان تھے جنہوں نے بدر، احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا تھا. تم وہی مسلمان تھے جنہوں نے نبی کے وضو کے قطرے کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیا تھا. تم وہی مسلمان تھے جنہوں نے کلیساؤں کے جنگلوں میں گھس کر آذانیں پڑھ دیا تھا. تم وہی مسلمان تھے کہ جن کو دیکھ کر رستم اور مہراب کے معدے خراب ہو جایا کرتے تھے. تم وہی مسلمان تھے کہ جس کو دیکھ کر جو ہے بیت المقدس کا پادری بھی تمہارے قدموں میں چابی رکھ دیا کرتا تھا. تم وہی مسلمان تھے میرے پیاروں. تم وہی مسلمان تھے کہ تم اگر ایک دریا کو ایک خط لکھتے تھے تو دریاؤں کی روانی کا مزاج بدل جایا کرتا تھا. تم وہی مسلمان تھے میرے پیاروں جنہوں نے نبی کی صدائے الرحیل کو سن کر مکے سے ہجرت مدینے کی طرف کر لیا تھا. تم وہی مسلمان تھے جنہوں
جنہوں نے نبی کے ایک حکم پر اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروسی پر چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنے جانوں کی آہوتی دے دیا ہو، وہی مسلمان تھے میرے پیاروں جنہوں نے فتح قادسیہ کے موقع پر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر جب دریائے دجلہ سامنے آئی اور اپنی موجوں کو مار رہی تھی تو اس موجوں کو نہ دیکھا بلکہ بے ساختہ اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ جب اس منظر کو شاعر مشرق نے پڑھا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دشت تو دشت ہے، دریا نہ چھوڑے ہمیں، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ واہ 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 واہ، بہت ماشاءاللہ، حق ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا تھے تم؟ واہ واہ، کیا تھے؟ پہچانو اپنے آپ کو، پہچانو۔ تم بھول گئے ہو، کیوں؟ کیونکہ آج تمہارے دل سے رب کا خوف نکل گیا۔ کاش اگر تمہارے دل میں رب کا خوف ہوتا، پوری دنیا آج تم سے ڈر رہی ہوتی۔ جس دن سے تم نے اپنے دل سے رب کا خوف نکالا، اس دن سے تم دنیا دار سے ڈرنے لگے ہو۔ میرے پیاروں، تم کیول فقط رب سے ڈرو، حقا تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تم کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے میرے پیاروں تو نمازوں کو قضا نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوتے میرے پیاروں تو اپنی مسجدوں کو ویران نہ کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوتے تو روزوں کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں کرتے، اللہ سے جو ہے ڈرا کرتے تو زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوتے اگر اللہ نے تم کو دولت عطا کری ہے تو تم حج کرنے کے لیے جاتے، اللہ سے ڈرتے ہوتے میرے پیاروں تو آج تم دنیا دار سے نہ ڈرتے بلکہ یہ پوری دنیا تم سے ڈرتی ہوئی نظر آتی۔ بات کہیں اور نکلتی جا رہی ہے میرے پیاروں، میں اپنے ٹاپک پر پھر سے آ جاؤں۔ اس نوجوان نے کہا یا تو میں غلط حجرے میں آ گیا یا تو پھر دلہن کی ہیرا پھیری ہو گئی، دلہن تبدیل ہو گئی۔ صبح ہونے کا انتظار کیا اور انتظار کرنے کے بعد پھر ان چچا کو پکڑا، بابا کو کہا بابا ایک غلطی کری تھی میں نے، سیب کھا کر کے، اس کی اتنی بڑی سزا میں نے پائی کہ 12 سال تک تمہارے باغ کی میں نے رکھوالی کری، پھر تمہاری بیٹی سے نکاح کیا، اب یہ دوسرا گناہ مجھ سے نہ ہونے دو۔ ان بابا نے کہا تیری آنکھیں اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ لگتا ہے تو نے بستر عروسی کا حق ادا نہیں کیا، تو نے بستر عروسی کا حق ادا نہیں کیا۔ کہا بابا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، مگر جب میں نے اس کو اندر جا کر دیکھا تو وہ نہ لولی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ گونگی ہے، نہ بہری ہے، ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ واہ واہ، بے شک۔ بابا نے کہا اب توجہ رہے آپ، وہ کون بابا ہے جن کو دنیا حضرت سید ابو صالح حضرت عبداللہ سمعی سالار کے نام سے جانتی اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا نے کہا بیٹا اگر تم حسنی سید ہو تو میں بھی حسینی سید ہوں، واہ واہ، میں بھی حسینی سید ہوں اور جھوٹ میں بول نہیں سکتا۔ نوجوان نے کہا بابا جھوٹ آپ نہیں بولو گے کیونکہ آپ کا چہرہ بیان کر رہا ہے، بے شک، کیونکہ اللہ والے جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں۔ لیکن پھر معاملہ کیا ہے؟ کہا تم حسنی سید ہو، میں حسینی سید ہوں۔ میں نے اب سنو اپنی بیٹی کو گونگا بہرا لنگڑا لولا کیوں کہا؟ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، توجہ سے سنیں، یہ بات ان کے کام کی ہے۔ کہا میں نے اپنی بیٹی کو گونگی اس لیے کہا تھا کیونکہ اس نے کبھی اس منہ سے غلط بات کو نہیں بولا ہے۔
میں نے اپنی بیٹی کو گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اس زبان سے کبھی کسی کی چغلی اور غیبت نہیں کری ہے، کسی کو گالی گلوج نہیں دی ہے، کسی کی چغلی نہیں کری ہے، کسی کی غیبت نہیں کری ہے۔ مجھے بتاؤ گونگا کس کو کہا جاتا ہے؟ گونگا اسی کو تو کہا جاتا ہے جو اپنی زبان سے غلط الفاظ کو استعمال نہ کرے۔ میں نے کہاں جھوٹ بولا؟ میری ماں بہنوں کا کیا حال ہے؟ پوسٹ مین سے زیادہ تیز خبر ان کے پاس وائرل ہوتی ہے۔ کیول بتا دیں آپ پورے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ ارے پورے گاؤں میں۔ او میری ماں بہنوں، چغلی کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ میدان محشر میں قیامت میں آگ کی کینچی سے تمہاری زبان کو کتر دیا جائے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو۔ کہا اندھی اس لیے بولا کہ اس نے کبھی زندگی میں نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس نے ماما کے لڑکے کو، چچا کے لڑکے کو، پھوپھی کے لڑکوں کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ جو نامحرموں کو نہ دیکھے، غلط چیزوں کو نہ دیکھے، اس کو اندھا نہیں کہا جاتا؟ اللہ اکبر۔ کیا حال ہو گیا ہے میری نوجوانوں کو؟ ذرا ذرا سے دیر میں پیار ہوا جا رہا ہے ان لوگوں کو، ذرا ذرا سے دیر میں۔ ٹرین میں بیٹھے تو پیار، پلین میں بیٹھے تو پیار، نکڑ پہ کھڑے ہو جائیں تو پیار۔ ہمیں یہ پیار نہیں ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، یہ پیار نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ پیار میں اتنا دیوانہ ہو گیا ہے، اور ادھر وہ بھی اتنی دیوانی ہو گئی ہے پیار میں۔ اللہ کہہ رہی ہے مار دو، گلا دبا دو، مگر شادی اسی سے کریں گے، شادی کریں گے۔ اوف، چڈی پہننے کی تمیز نہیں، شادی کریں گے۔ ذرا ذرا سے لڑکے پیار ہو گیا، پیار ہو گیا بھائی، پیار۔ یہ پیار نہیں ہے میرے پیاروں، یہ مذاق ہے۔ مجھے بتاؤ، میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، توجہ سے سنیں۔ اگر وہ لڑکا تم سے پیار کرنے کو کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں سے پیار کرتا، سبحان اللہ، سب سے پہلے وہ اپنے باپ سے پیار کرتا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا۔ اس کے باپ نے اپنا وجود، اپنی جوانی کو مٹا دیا اس کے خاطر۔ صبح سے نکلتا، شام کو گھر آتا، پسینے سے لت پت ہو کر کے کہ میرے بچے بھوکے ہوں گے، میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر اس کو پیار کرنا ہوتا تو تجھ سے کیوں کرتا؟ پہلے اپنے ماں باپ سے پیار کرتا۔ تو کہہ رہا پیار ہو گیا؟ کیسے ہو گیا بھائی؟ 3 دن کے پیار ہو رہے بھائی صاحب، 3 دن کے پیار۔ میں تو بڑا پریشان ہوں، میرے پاس بہت آ رہے ہیں مفتی صاحب ایسے کیس، بہت آ رہے ہیں۔ آصف بھائی پیار ہو گیا؟ اور پہلے مجھے ہنسی آ رہی ہے، بعد میں ان کی پیار کی کتھا میں سننا، پیار ہو گیا؟ بتائیے، اتنا آسان ہے پیار کرنا؟ ہمیں پیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، پیار تو کیا تھا امیر خسرو نظام الدین اولیاء سے۔ واہ واہ واہ، بے شک، یہ پیار ہے؟ پیار تو کیا تھا ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ جان رحمت سے۔ واہ واہ واہ، بے شک، پیار تو کیا تھا سرکار بابا فرید الدین گنجی شکر نے بابا قطب الدین بختیار کاکی سے۔ پیار کیا تھا احمد رضا نے سرکار مہرارا سے۔ یہ پیار ہے؟ یہ کہاں کا پیار ہے؟ 3 دن کا، 3 دن کا پیار۔ صبح اٹھے پیار ہو گیا، شام کو اٹھے پیار ہو گیا۔ ہمیں مذاق ہو رہا ہے پیار ہو گیا؟ اللہ اکبر، سمجھنے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ یہ میں کوئی پکچر کی مووی نہیں، شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ کیا آئیناکس میں بیٹھ کے مووی دیکھ رہے ہیں اور کہے لگا رہے ہیں نا، یہ حقیقت بات ہے میرے پیاروں۔ پیار کرنا ہے تو اپنے ماں باپ سے پیار کرو، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی کے قدموں کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ایک بات کی مولانا صاحب، وہ ایک نوجوان کھڑے ہو گئے تقریر میں، وہ مولانا جھارکھنڈی بابا ہیں نا، جھارکھنڈ کے، ان سے ایسی ہو رہا تھا تو بولے میں ماں باپ کے حقوق بیان کر رہا تھا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، ساس کا بڑا چہیتا تھا، بولا تم اماں ابا سے بڑا پیار کی باتیں کرتے ہو، ان کے اوپر تقریر کرتے ہو، ساس کے اوپر کبھی نہیں کرتے ہو، ماں باپ کے نیچے، ماں کے نیچے قدموں کے نیچے جنت ہے، ساس کے نیچے کچھ ہے؟ کہا بابو بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، ساس کے نیچے ہے۔
کہا کیا ہے؟ کہا گودریج ہے، ٹی وی ہے، الماری ہے، بیڈ ہے، 3 لاکھ کیش ہے۔ 3 لاکھ کیش ہے۔ ساس کے نیچے کیوں نہیں ہے نا سب کچھ، مال بہت ہے مگر پیار کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو حقیقت پیار ہے، جو یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بیدار ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بیدار ہیں۔ بولوں کہ ختم کروں؟ بولوں؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ کہا اگر تم حسنی سید ہو تو میں بھی حسینی سید ہوں۔ کہا پھر دلہن کیسے تبدیل ہوئی؟ کہا تبدیل نہیں ہوئی۔ کہا پھر؟ کہا میں نے گونگی اس لیے کہا کہ اس نے اپنی زبان سے کبھی غلط الفاظ نہیں بولا۔ میں نے اندھی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو بہرا اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں چغلی غیبت کو نہیں سنا، اپنے کانوں سے گالیوں کو نہیں سنا، کسی کی بربادیوں کو نہیں سنا، کسی کی عیاریوں کو نہیں سنا۔ میں نے اس کو لولی اس لیے کہا کیونکہ اس نے اس ہاتھ سے کبھی غلط چیز کو استعمال نہیں کیا، غلط چیز کو نہیں پکڑا۔ میں نے اس کو لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی باغ کی دہلیز کو کھنگال کر کے کسی اور کی دہلیز کا رخ نہیں کیا۔ بے شک۔ میں نے اس لیے اس کو کہا۔ او میرے نوجوانوں، بچے کالجز جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، دھیان رکھو۔ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مرتد۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے؟ تم دین کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہو۔ ایک محلے سے اگر ایک لڑکی چلی جاتی ہے تو سمجھ لو پورے سماج کی وہ بیٹی چلی گئی۔ سب نہیں گئی ہیں، مانا کچھ گئی ہیں، مگر گئی کیوں کچھ؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ آپ لوگ ہو ذمہ دار۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اپنی بیٹی کو 5 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ کا زیور پہنا دینا، مگر اس کو 20,000 کا فون نہ دلانا، فون نہ دلانا۔ اور جب بچے اگر اسکول کالجز جا رہے ہیں تو ماں باپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب وہ شام کو گھر واپس آئے تو ان کا فون چیک کیا۔ اور کبھی کبھی تو میں کہہ رہا ہوں پیٹ پیچھے جا کر چھاپا مارا کرو کہ میرے بچے کر کیا رہے ہیں، مکتب جا بھی رہے پڑھنے کے لیے کہ نہیں جا رہے ہیں، مدرسہ جا بھی رہے پڑھنے کے لیے کہ نہیں جا رہے ہیں، کالج اسکول کا رخ کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے ہیں۔ کون ہے میرے پیارے اس کا ذمہ دار؟ تم نے چھٹا چھوڑ دیا، ایسا لگ رہا مفتی صاحب تعویذ میں گھول کے پلا دیں گے، سارا علم ایک بار میں آ جائے گا۔ نہیں میرے پیارے، ایسے علم نہیں آتا، تم کو بھی پڑھانا پڑے گا، تم کو بھی وقت دینا پڑے گا اپنے بچوں کو۔ اللہ اکبر۔ کہا جاؤ اور جا کر کے بستر عروسی کا حق ادا کرو، وہی تمہاری بیوی ہے۔ اس نوجوان نے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، مولا یقیناً ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جب وہ نوجوان، توجہ رہے میرے جملے پر، اور اچھا لگے تو اب ادھر سے نعرہ نہیں ادھر سے نعرہ لگے، ہاں اب ادھر سے نہیں ادھر سے لگے، اچھا لگے تو، اور نہ اچھا لگے تو بھی لگانا، ہاں کیونکہ میں بہت دیر سے بول رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ نوجوان بستر عروسی پر پہنچا، ایک طرف حسنی چاند ہے، دوسری طرف حسینی مہتاب ہے۔ بول دو بول دو بول دو، اور وہ جوان کوئی اور نہیں، اسی کو دنیا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اور وہ کوئی جو دلہن ہے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اسی کو عابدہ، طاہرہ، زاہدہ، تقیہ، نقیہ، زکیہ، سیدہ ام الخیر فاطمہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ارے جب ان دو مجموع البحرین کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کر غوث اعظم کا جلوہ ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک حق ہے، بہت ماشاءاللہ یا رسول اللہ۔
جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے تب جا کر غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. اسی وہ قطب الاقطاب، غوث الاغواث، فرد الافراد، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، شہباز لمکانی، قندیل نورانی، سیدنا عبد القادر محی الدین بڑے پیر جیلانی کے نام پہ جانا اور پہچانا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون غوث اعظم ہے؟ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہوں نے بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. خراسان کے جنگلوں میں خواجہ غریب نواز محب عبادت تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے. جس وقت غوث اعظم نے بغداد کے منبر سے اس جو ہے نعرے کو بلند فرمایا، خراسان کے جنگلوں میں خواجہ غریب نواز نے اس بات کو بغور اپنے کانوں سے سنا تو آپ ساختہ کہہ اٹھتے بل علی عینی و راسی یا غوث اعظم، صرف آپ کا قدم میرے کاندھے پر ہی نہیں ہے بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے. اسی پر بریلی کے تاجدار اب ترجمانی کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کرتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. واہ 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 سبحان اللہ. ختم کر دوں، یہیں پر فنش کروں، کر دوں اور بولوں؟ اللہ سلامت رکھے. آئے ہے مفتی صاحب اجازت 5 منٹ ختم کروں گا. یہ وہی غوث اعظم ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری ہے. یہ وہی غوث اعظم ہیں جنہوں نے 14 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر ڈیلی ایک رات میں ایک کلام پاک مکمل کیا کرتے تھے. یہ وہی غوث اعظم ہیں جنہوں نے 40 سال تک جنگلوں میں رہ کر درخت سے اپنے پیٹ کا گزارا کر کے صرف اللہ کی صدا کو بلند کیا ہے. یہ وہی غوث اعظم ہے میرے پیاروں، یہ وہی غوث اعظم ہے. ایک کرامت اگر آپ کہیں تو میں بیان کر دوں اور بات تمام. جی اجازت اجازت اجازت. ابھی غوث اعظم کا بچپنے کا عالم ہے، بچپنا ہے. بچپن میں یہ عالم ہے تو سبحان اللہ بچپن میں کیا عالم ہے، بچپن میں کیا عالم ہے، ابھی بچپن میں یہ عالم ہے. اللہ 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 اللہ. یہ ہیں میرے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر، جن کے قدموں میں ہم گنہگاروں کی تقدیر. بڑا جملہ تھا آپ نے سمجھا نہیں. جن کے قدموں میں ہم گنہگاروں کی تقدیر. یہ وہی غوث اعظم ہے. بچپنے کا عالم ہے. ایک قافلہ شہر جیلان سے روانہ ہو کر کے ملک عرب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے. شاید ہی سنا ہو مفتی صاحب. بچپنے کا عالم ہے. پتہ چلا ایک قافلہ جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ شہر عرب جا رہا ہے. کیوں؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے جا رہا ہے، میزاب رحمت کے منظر کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، جنت البالا میں جا کر کے فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. پھر وہاں سے کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر، جہاں پر غم غصہ جو ہے غریبوں کے آقا، غریبوں کے بابا، ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اس گنبد خضرا کے نقشے کو جا کر کے دیکھے گا. اللہ اکبر، اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھے گا. اللہ اکبر، جنت البقیع کے معاملات دیکھے گا. اللہ اکبر، سنہری جالی کا بوسہ لے گا. اللہ اکبر، یہ معاملات شہر نبی دیکھے گا، در و دیوار دیکھے گا، گنبد مینار دیکھے گا. اللہ اکبر، بچپنے کا عالم ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میری ماں مجھے اجازت دے دو میں بھی اس قافلے میں سوار ہو جاؤں، اور سوار ہونے کے بعد میں بھی جا کر کے خانہ کعبہ کا حج کراؤں، میں بھی جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، میں بھی جا کر کے نانا جان کی سنہری جالیوں کو بوسہ دے آؤں، میں بھی جا کر کے جنت البقیع میں جو ہے نانا حسن مجتبیٰ سے ملاقات کراؤں، میں بھی جا کر کے نانی فاطمہ الزہرا کی قبر اقدس پہ جا کر کے بوسہ دے آؤں. اللہ اکبر. ماں نے کہا بیٹا ابھی تمہارا بچپنے کا عالم ہے، تمہارے اوپر ابھی حج فرض نہیں ہوا ہے، میں تم کو اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بھی
بھی تو ہی ہے, میرے بڑھاپے کی لاٹھی بھی تو ہی ہے. اگر تو چلا گیا تو میرا سہارا کون بنے گا؟ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی, تم جاؤ اور جا کر کے ان کے ساتھ سفر نہ کرو. نیک بیٹا تھا, نیک ماں کی نیک اولاد. مان گیا, ماں نے منع کیا, ٹھیک ہے نہیں کریں گے, مگر دل میں ارمان تو تھے. اور ایسا سفر جس کا ویزا کنفرم ہو جائے, ہمیں رات کی نیند سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. رات کی نیند سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ صبح جاؤں گا مدینۃ الرسول, آقا سے ملاقات کروں گا, سبحان اللہ, ان کے قدموں سے لپٹ کر کے سلام عرض کرنے کے بعد اپنا دکھڑا ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا. کبھی ان حاجیوں سے پوچھو جو واپس آتے ہیں, اللہ اللہ, کبھی پوچھو جب وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ اللہ, اللہ ہم سب کو بلائے, ہم سب کو بلائے, بار بار بلائے, بار بار بلائے, بار بار بلائے. یا رسول اللہ, ایک بار ایسی حاضری کرائیے, ایسی حاضری کرائیے کہ دم ہمارا آپ کے قدموں میں نکل جائے. ایسی حاضری کرائیے. اللہم آمین. اللہ اکبر. لیکن دل میں ارمان تھے. ارمان جب آنکھوں میں آئے, آنکھوں کا کام ہوتا ہے اس میں سے آنسو بننا, آنسو کا کام ہوتا ہے جو ہے آنکھوں سے نکل جانا. اب آنکھوں سے آنسو اشک کے بحر بن کر کے جاری ہوئے, اور نکلنے کے بعد وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی اس چلتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہے ہیں. یہ جا رہا ہے, سنہری جالی کو دیکھے گا, خانہ کعبہ کو دیکھے گا, میزاب رحمت کو دیکھے گا, حجر اسود کو دیکھے گا, جنت البقیع کو دیکھے گا, جنت المالا کو دیکھے گا, صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو دیکھے گا. اللہ اکبر. وہ قافلہ جا رہا ہے, جا رہا ہے, جا رہا ہے, بہت دور نکل گیا. جب آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا تو غوث اعظم ایک اونچی عمارت پر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد سے وہاں سے اس منظر کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ, اگر میں بھی اس قافلے میں شریک ہوتا تو میں بھی تیرے گھر کی زیارت کرتا, میں بھی جا کر نانا جان کے روضے پر صلاۃ و سلام کی تسبیحاں نچھاور کرتا. یا اللہ, میں بھی اس سفر میں ساتھ ہو جاتا, مگر مجبور ہوں, ماں کے نے منع کر دیا ہے, اور ماں کی بات کو ٹھکرانا جس سے بھی تو ناراض ہو جایا کرتا ہے, میں ماں کی بات کو ٹھکراؤں گا نہیں, ان کی بات کو فالو کروں گا, ان کی بات پر عمل کروں گا. وہ قافلہ اونچی عمارت پر کھڑے ہو کر کے میرے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں. جب وہ قافلہ بہت دور نکل جاتا, بہت دور نکل جاتا ہے, اب آنکھوں میں وہ قافلہ نظر نہیں آتا ہے. عبد القادر جیلانی اس اونچی عمارت سے نیچے اتر آتے ہیں.